بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی گلزمان صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف صفدر۔ کافی احباب کی طرف سے خواب کی تعبیر کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں۔ آج جس حوالے سے بات کرنی ہے آپ سے وہ ہے کہ کسی عزیز و اقارب کو، والد کو یا والدہ کو، یا کسی قریبی دوست کو مردہ حالت میں دیکھنا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی وہ خیریں جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے مانگی ہیں نصیب فرمائے، اور وہ شرور، وہ فتنے جن سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، رب کریم آپ کو ان سے پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھے۔ لیکن کسی ماں کو، والد کو یا والدہ کو یا کسی عزیز و اقارب کو مردہ حالت کے اندر دیکھنا جبکہ وہ حیات ہو، اللہ کریم سب کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر کسی کے پاس والدہ یا والد حیات ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ خواب کوئی اچھا نہیں ہے، اس کے اندر رزق کی کمی آتی ہے، شہرت اور عزت اور ناموس کی کمی آتی ہے، آزمائشوں کا بعضوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، بڑی تکلیفوں کا بعضوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے، خواب تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، خواب دیکھنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ سوال اٹھتا ہے، یقینی بات ہے کسی حد تک یہ سوال ٹھیک بھی ہے، لیکن خواب اگر زندگی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے گزاری جائے، اور سونا خاص کر بالخصوص اخص الخاص اللہ کے رسول کے مبارک طریقے کے ساتھ سونا ہو، تو انشاءاللہ یہ خواب نظر نہیں آئے گا، برا خواب نظر نہیں آئے گا۔ ہم تو 3 4 5 مرتبہ دن میں کھانا کھاتے ہیں، اور پھر رات کو بھی بہت زیادہ کھانا کھا کر بس عشاء کی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی اس کا اہتمام ہے نہیں، تو سو جاتے ہیں، بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے خواب برے آتے ہیں۔ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول وقت میں کھایا جائے، اور رات کا کھانا عصر کے بعد کھا لیا جائے، نہ ہو تو ممکن تو مغرب کے بعد، اور اس کے بعد کچھ وقت دیا جائے عشاء کے بعد سونے کے لیے۔ عشاء تک آپ کو وقت مل جائے گا، اور عشاء کے نماز پڑھ کر آپ آرام کے ساتھ جلد سو جائیں۔ سونے کے ساتھ آپ نے کوشش فرمانی ہے کہ آپ باوضو ہو کر سوئیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، ہاتھ تو ویسے دھو لیتا ہے، چہرے پر بھی پانی ویسے ڈال لیتا ہے، باقی رہتا کیا ہے؟ آپ نے 2 بازو دھونے ہیں اور دو پاؤں دھونے ہیں، اور بس سر پہ مسح کرنا ہے، وضو مکمل ہے آپ کا۔ اس لیے باوضو سونا اور باوضو رہنے کی جو برکات ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں۔ اگر کوئی مسلمان باوضو ہو کر سوئے اور پھر وہ شکایت کرے کہ مجھے برے خواب آتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے اور باوضو ہو کر سوتا ہے تو پھر اس کو برے خواب آئیں، ایسا نہیں آ سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ باوضو ہو کر دعا پڑھ کر، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ آخری 2 صورتیں معوذتین بھی ساتھ پڑھ لیں، درود شریف کثرت کے ساتھ دن میں ہو، اور کم از کم سوتے ہوئے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 تسبیح پڑھ لیں، تو پھر خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی، برے خواب نہیں آئیں گے۔
اور یہ درود شریف کی ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں فرشتے بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جس میں رب کریم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ان اللہ، پہلے اتنا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، آپ بھی اللہ کے محبوب پر درود اور سلام پڑھا کریں۔ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر سوئیں، زندگی میں آپ کو برا خواب نظر نہیں آئے گا، برے حادثات نظر نہیں آئیں گے، آپ کو اپنے والدین کی موت نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ماں باپ کی موت زندگی کی میں خواب میں نظر آ جائے تو یہ سعادت مندی نہیں ہے، بدبختی ہے۔ اس طریقہ سے آپ سوئیں باوضو ہو کر، درود شریف پڑھ کے، انشاءاللہ زندگی میں برا خواب نظر نہیں آئے گا۔